حضور میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کی روح سے ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی نبوت کا فیضان جاری ہے اور نبی کے آنے کا امکان موجود ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد یعنی ان کا پہلے بھی تھا، یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. جی حضور پہلے بھی تھا، لیکن اگر یہ کہیں گے تو آپ کا سوال ہی گر جائے گا خود بخود. پہلے بھی جاری تھا اور اس پر عمل ہوتا رہا، مگر پہلے کا انبیاء آئے ہیں. جی سر نبی کا نام پانے والا ایک سے زائد نہیں آیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر بھی روشنی ڈالی ہے. میں اللہ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے اس میں مجھے مسیح کے سوا کوئی اور نام دکھائی نہیں دیتا جس کو نبی فرمایا ہو، یعنی نبی کا لقب دیا گیا ہو. تو یہ آیت وسیع ہے، اس میں ہم مرتبہ نبیوں کے بھی آ گئے اور نبی کے لقب پانے والے کے لیے بھی ایک امکان پیدا ہو گیا. ہم مرتبہ یا ان سے بھی باز بڑھ کر بہت آئے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، مگر جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ آنے والا نبی کا لقب پانے والا ہے اور اس کا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے نہ دکھایا جائے، کیونکہ آنے والے کی پہلا گزرا ہوا پیشگوئی کیا کرتا ہے، اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قسم کے ہم مرتبہ یا ہم نام اور ہم لقب بھی کوئی آئیں گے کہ نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک کی پیشگوئی تو کرتے ہیں اور وہ آخری ہے. وہ مسیح جو اس زمانے میں آئے گا اس کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام مسیح کا آنا ہی فرماتے ہیں، اور لفظ مسیح کے ساتھ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے لفظ مانگا ہوا ہے، یہ یاد رکھیں. اسی سے استنباط کرتے ہوئے ہم اب بھی دنیا کو دکھاتے ہیں، دیکھو مسیح موعود کا نام، اگر یہ مسیح موعود ہے تو نبی ضرور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا، تم کون ہوتے ہو اسے کھول کر الگ کر دو. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک قہری شبیہ کے طور پر ایک آنے والے مسیح کا ذکر فرمایا ہے جس کا انکار کیا جائے گا اس کا سلسلہ نہیں چلے گا. اس لیے سارے جو اشتباہات پیدا ہوتے ہیں، ایک اور سلسلہ آئے گا، اس سلسلے سے ٹکرائے گا، کیا ہوگا، وہ سارے کلعدم ہو جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں وہ قہری شبیہ ہوگی، کیونکہ خدا تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کو انذار نہ کرے، اور انذار پرانے نہیں کام آیا کرتے، وقت کے اوپر انذار ہوا کرتے ہیں. فرمایا چونکہ اس وقت اشرار الناس ہوں گے، دنیا کے پردے پر کبھی شریر اتنے نہیں بڑے ہوں گے جتنا اس وقت بڑھیں گے، اس لیے ان کی صف لپیٹنے سے پہلے خدا ایک مسیح بھیجے گا، وہ ساری دنیا کو ڈرائے گا، انذار کرے گا، لیکن مانے گا کوئی نہیں. اور اس کے بعد جب حجت تمام ہو جائے گی پھر وہ قیامت ٹوٹے گی جس میں انسان کی صف لپیٹی جائے گی. ٹھیک ہے، اب کیا سوال ہے اس کے بعد؟ فضل ہو گیا؟ واضح ہو گئی. ظہور مہدی آخر